السلام علیکم۔ ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے ایک چیز یاد آ رہی تھی، بلکہ صبح سے میرے دماغ میں کل بلا رہی تھی کہ یہ جو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں محبت، ہمیں جی محبت ہو گئی ہے، محبت ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے، ہمیں یہ ہے۔ تو یہ محبت بنیادی طور پہ چیز کیا ہے؟ اس پہ میں نے بہت غور کیا، تو میرے دماغ میں ایک بڑا منفرد سا ایک چیز آئی، ایک بڑی عجیب سی۔ شاید آپ کو بھی عجیب لگے، اگر عجیب لگے تو اس کو انجوائے کیجیے گا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال تک، تقریباً پیدائش سے لے کے 12 سال تک، تو ہمیں اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے چاچے تائے جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، دادا دادی، ان سب سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم 12 سال کی جو سٹیج ہے وہ کراس کرتے ہیں، ہم 12 سے تقریباً 20 سال کے، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، اس میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہم عمر جو خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، مطلب ہمیں ان سے نام نہاد محبت ہو جاتی ہے۔ جب 20 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو جیسے ہی ہماری عمر کے درجات بڑھتے جاتے ہیں تو ہم لگ ظاہر ہے پھر وہ اسکول سے نکل کے کالج میں جاتے ہیں۔ کالج میں جاتے ہیں تو یہ جو عارضی محبت ہوتی ہے، جو کہ ہر روز ایک نئی محبت بھی ہو جاتی ہے، کبھی 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 کسی ایک ہی فرد سے پکی پکی ہو جاتی ہے، اس محبت میں پختگی آتی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی بس یہی بندہ ہماری زندگی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو مطلب وہ اگلے 2 4 سال یہی چلتا ہے۔ جب ہم اگر قسمت سے یونیورسٹی تک پہنچ گئے تو یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ہمیں اسی طرح کی محبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے یا مکمل کر کے جب ہم عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نوکری کرتے ہیں، یا ہم اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، یا مزدوری شروع کرتے ہیں، واٹس ایور، تو پھر ہماری محبت کا معیار بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو مطلب کسی بندے کے اندر احساس ہو، اس نے محرومیاں دیکھی ہوں، اس نے بھوک دیکھی ہو، اپنے والدین کو راتوں کو اٹھ کے روتا کڑتا ہوا دیکھا ہوا اپنی حالت اظہار پہ، اپنی غربت پہ، تو وہ بندہ، وہ تو اپنے کام سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مطلب کوئی ایسا اس کے دماغ سے وہ جو عارضی محبتوں کا بھوت ہے وہ سارا اتر جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح اتنا سیٹل ہو جاؤں، اتنا کچھ میں کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ میں اپنے والدین کی ساری محرومیوں کا بدلہ چکا لوں۔ اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے چھوٹی عمر میں، چھوٹی عمر تو نہیں ہوتی، خیر 25 26 سال بڑی عمر ہوتی ہے، تو اکثریت کی وقت کی شادی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے بعد ہماری محبت کا معیار، ہماری محبت کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا درجہ جو ہے محبت کا، سب سے خطرناک وہ درجہ ہے، اور سب سے اہم بھی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اہم ترین درجہ یہ ہے جی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، پھر آپ کی محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساری مطلب ایک سائڈ پہ سکڑ کے ایک طرف ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ محبت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اس کے سامنے باقی آپ کی ماضی کی ساری محبتیں بالکل آپ بھول جاتے ہیں، وہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ہم اولاد کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے نہیں ہو جاتے، مطلب اولاد کی محبت چیز ہی ایسی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جی وہ ساڑیاں آندرا نے، یعنی وہ ہماری آنتیں ہیں، اور آنتوں کے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اولاد کی محبت میں کبھی کبھی ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، کہ ہم جو ہماری سب سے پہلی محبت ہوتی ہے، ہمارے والدین ہماری پہلی محبت ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین تک کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ہم اپنی اولاد کو اپنے والدین پہ فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک یہ سٹیج ہے۔ دیکھیں، آپ کے والدین نے آپ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہوتی ہیں، اپنی خوشیاں قربان کی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک میں نے بہت والدین دیکھے ہیں، بالخصوص جو والد ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنی اولاد کے لیے، میں نے کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے، کتنی دفعہ میں نے یہ چیز مشاہدہ کی ہے، آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، کہ مطلب باپ نے عید پہ اپنے نئے کپڑے نہیں لیے، اپنا نیا جوتا نہیں لیا، اس کا جوتا وہی 3 سال پرانا ہے، اس کے کپڑے وہی 2 سال 4 سال پرانے ہیں، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑوں کا، نئے جوتوں کا، اور ان کے لیے سبھی آسائشوں کا بندوبست کیا ہے۔ مطلب اس نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ تو برائے مہربانی، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹھیک ہے، ہر محبت کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، والدین کی محبت اپنی جگہ پہ ان کا وہ مقام قائم رہنا چاہیے۔ باقی جو آپ کی جو ٹین ایجز کی جو آپ کی محبتیں ہیں، وہ بھی آپ کے دل میں زندہ رہنی چاہیے، چاہے وہ آپ کو مل گئی ہوں یا نہ ملی ہوں۔ مل جائے پھر تو ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر وہ آپ کے دل میں ہوں تو پھر کم از کم وہ آپ کے دل میں زندہ رہنی چاہیے۔ اچھا لگتا ہے کبھی کبھی ماضی کو یاد کر کے۔ اس کے بعد جو آپ کی بیوی کی محبت ہے وہ بھی آپ کے لیے لازم ہے۔
وہ بیوی جو آپ کے لیے اپنے سب خاندان کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، اپنی زندگی آپ کے نام لگا کے آتی ہے، وہ جس دن وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو قربان کر کے آپ کی زندگی جینا شروع کر دیتی ہے، اور اولاد کے بعد وہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام لگا دیتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس کی محبت کو بھی اس کے مقام دیا کریں۔ ساری محبتوں کا اپنا اپنا مقام ہے، ساری محبتیں اپنے اپنے مقام پہ رہنی چاہیے، بالخصوص والدین کی محبت وہیں کی وہیں رہنی چاہیے۔ والدین کی محبت ان کے مقام سے نیچے نہیں آنی چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد کی محبت آپ کی والدین کی محبت پہ غالب آ جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو حقیقی محبت ہے وہ اپنے رب العالمین سے ہے، آپ کے خالق و مالک اللہ کریم کی ذات سے ہے، اس کو بھی کبھی نہ بھولیں، اس کو سب محبتوں پہ مقدم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں بانٹنے کی، محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے محبتوں سے مالا مال رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد۔ فی امان اللہ۔